ایک یہ حج کا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے کی ہر رات جو پہلی 10 راتیں ہیں اللہ نے ان کی عظمت قرآن پاک میں بیان فرمائی، والفجر والیال عشر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی قسم اور 10 راتیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ فجر سے مراد 10 ذو الحج کی آج کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ہر جو رات ہے جو یکم ذو الحج سے لے کر 10 تاریخ تک پہلی رات ہے۔ گویا ان راتوں کی قسمت اٹھانا اللہ کے یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ باعظمت چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے، بیکار چیز کی کوئی آدمی قسم نہیں اٹھاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان راتوں میں جو شخص ہر رات تھوڑا بہت جاگے اور عبادت کرے، اللہ لیلۃ القدر کے جاگنے کا اجر دیتے ہیں، اور ان دنوں میں جو دن کو روزہ رکھے اللہ 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ 9 ذو الحج میں جو شخص روزہ رکھے اسے 2 دن کے روزوں کا اجر، 2 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ بڑے بابرکت کرتے ہیں۔ آج کے دن کی چند اہم باتیں اس حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا مختصر وقت ہوتا ہے عید کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عید کے دن اشراق کی نماز میں سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اٹھو، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، اپنی استعداد کے مطابق تیاری کر عید گاہ کے میدان میں آؤ۔ اس عید کے موقع پہ خاص طور پہ ویسے دونوں عیدوں پہ تکبیرات تشریف کا اہتمام کرو۔ تکبیرات تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ہیں جن کو کہنے کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے ان کلموں کو عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے بھی کہیں، جاتے ہوئے بھی کہیں۔ عید کے دن اشراق کی نماز یا کسی قسم کے نوافل نہیں پڑھنے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے زبان سے ذکر کر لو تو جائز ہے، لیکن مستقل کسی عبادت کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ عبادت یہی ہے کہ آپ عیدگاہ کے میدان میں آئیں۔ عید نماز ادا کرنے کے بعد سب سے اہم ترین عمل جو اللہ کے ہاں اس دن سب سے مقرر ہے وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی کا لفظ قرب سے ہے، قرب کہتے ہیں کسی کے نزدیک ہونے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرب کی تعریف یہ ہے نزدیک ہونے کی، کہ کسی محبوب کی محبت کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے محبوب کو چھوڑ دو اور ایک محبوب کو خوش کر دو، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی کی داستان ہے۔ مثلا جب بچے بنے تو اللہ کی محبت میں اپنے باپ کو چھوڑا، پھر ایک وقت آیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کیا، آگ میں ڈالا۔ پھر ایک وقت آیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے بیوی اور بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آئے۔ پھر ایک وقت آیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری۔ امتحانات میں یہ امتحان سب سے آخری امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بہت ہی بڑا کٹھن اور اہم امتحان تھا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی، دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بچہ عطا۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے جو حلیم بڑے حوصلے والا ہو۔ دعا میں یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے، اور جواب دعا یہ ہے کہ نیک تو ضرور ہوگا، تمہاری تمنا ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ حوصلے والا بھی بڑا ہوگا، بڑی بڑی باتیں برداشت کر لے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نیک تو ہوتے ہیں، بعض دفعہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ کئی بزرگ ہوتے ہیں بہت نیک صالح ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، لیکن کبھی اپنے جلال اور جذباتی پن اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ یہ مزاج کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ہم آپ کو بیٹا دیں گے وہ نیک بھی ہوگا، لیکن کمال حوصلے والا ہوگا کہ ہر بات آسانی سے برداشت کر لے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا دیا وہ حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ہاجرہ ہے۔ پیدائش کے بعد ابراہیم اور اسماعیل، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اور اس ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے آج جہاں مکہ المکرمہ ہے یہاں پر چھوڑ کر آئے۔ قرآن نے اس کو وادی غیر ذی زرعین کہا، یہ جنگل بیابان تھا، وہاں چھوڑ کے آئے۔ اور ایک عرصے تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ وہاں ٹھہرے، اور وہ بچپنے کی کیفیت تھی، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، وہ جو استعمال کی چیزیں تھیں، ستو تھے، کوئی جو تھے، پانی کا مشکیزیں تھے، وہ سب ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ انتہائی بے چینی کی حالت میں اس بچے کے لیے دوڑتی رہی۔ ساتویں چکر پر جب صفا مروہ کی پہاڑی میں دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچی تو دیکھا بچے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ تشریف لائی اور عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے زمزم زمزم زمزم، اس کا معنی ہے ٹھہر ٹھہر، جب جب رک جا۔ چنانچہ پانی کو وہاں تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھ کے باڑ دی، اللہ کے امر سے پانی کو رک گیا۔ لکھتے یہ ہیں کہ وہ ایسا رکا کہ آج تک وہیں پر رکا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے بھی صحیح کہ میں کسی پائپ لائن کے ذریعے اس پانی کو حدود حرم سے باہر لے جاؤں، یہ نہ ممکن ہے۔ لوگ بھر کر پوری دنیا میں کسی جگہ لے جائیں، یہ اس پانی کی عظمت ہے کہ اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے گھروں میں پائپ لائن آ جائے، ہمارے گھروں میں واٹر سپلائی کی طرز پر پانی پہنچ جائے، یا مکہ المکرمہ سے باہر کسی اور جگہ چلا جائے، تو ایسا ناممکن ہے۔ یہ اس پانی کی خاصیت ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر نہیں نکلتا۔ چنانچہ بڑی کوشش کی گئی کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف پائپ لائن کے ذریعے سے بھیج دیا جائے، لیکن وہ حدود کعبہ سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ اس پانی کی خاصیت ہے، اور یہ حضرت سیدہ ہاجرہ کے اس زمزم گلے کی تاثیر ہے۔ تو وہ پانی آج تک امت مسلمہ کے پاس حضرت اسماعیل کی یاد ہے، ہاجرہ کی یاد ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے آ کر زمزم کنویں سے پانی پیا، پینے کے بعد اپنا جوٹا اس میں ڈال کر فرمایا قیامت تک جتنے لوگ اس پانی کو پیئیں گے سب کچھ محمد کا جوٹا۔ تجربہ یہ ہے کہ اس وقت تک اللہ کی زمین پہ کوئی کلمہ پڑھنے والا انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کو اتنی عمر مل گئی ہو کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 4-5 سال کا بچہ جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، اتنی عمر کو پہنچا ہو اور زمزم پیے بغیر مرا ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ یعنی ہر آدمی کو یہ پانی نصیب ہوتا ہے۔ اور ہاجرہ کے دوڑنے کی ادا اللہ تعالیٰ سے پسند آئی کہ آج تک پوری کائنات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ان قدموں پہ دوڑوایا تاکہ ہاجرہ کی ادا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یہی اسماعیل جو ہاجرہ کے ساتھ رہتے تھے، یہاں جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے، دوڑنے کی عمر کی 2-3 روایتیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے دوڑنے کی عمر کا کہ اس بچے کی عمر 7-8 سال کی ہوگی، اور اس دوڑنے کا منظر آپ یہ دیکھیں، آج جیسے آپ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں تو ہر آدمی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باپ سے آگے دوڑتا ہے، اور دوڑ کے تھوڑا دور جا کے پھر پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کتنے آگے جلدی دوڑ رہے ہیں یا پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر بچے آگے دوڑ لگاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں خلیل کے دل کو بہلانے کے لیے بچہ جب اس دوڑ عمر پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے حکم دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ دوڑنے سے مفہوم یہ ہے کہ اتنی عمر کے باپ بوڑھا اور کمزور ہو اور بیٹے کو جو حکم کہے بیٹا بھاگ بھاگ کے باپ کے حکم کی تعمیل کرے، اس طرف اشارہ ہے کہ وہ انتہائی کلمہ بردار بیٹا تھا۔ باپ کے کسی امر پر تنقید کرنے کی بجائے باپ کے ہر حکم کی دوڑ کی تعمیل کرتا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ حضرت خلیل نے اسماعیل کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرے کیا ہے۔ کتابوں میں ہے کہ خواب 3 دن آئے، 8 کی رات کو
پھر 8 کے دن 9 کی رات کو، پھر 9 کے دن عشاء کی رات کو، 10 کی رات کو، یہ 3 رات۔ 8 کی رات کو لیلۃ الرؤیا کہتے ہیں، تربیہ کہتے ہیں، 9 کی رات کو لیلۃ العرفات کہتے ہیں، اور 10 کی رات کو لیلۃ النحر کہتے ہیں۔ تربیہ رویت سے ہے، رویت کا معنی دیکھنے کا کہ پہلی رات خواب دیکھا تو سارے دن اس کشمکش میں رہے کہ رات خواب کیا دیکھا تھا، اس خواب میں کوئی نظارہ نظر آیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بچے کی گردن پہ چھری ہے، کہ سوچوں یہ کیا ہے، اس پر پریشانی ہوئی۔ دوسرا خواب دیکھا، اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ العرفہ۔ عرفہ معرفت سے ہے کہ پوری رات پہچانتے رہے کہ یہ کچھ واقعہ ہوا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ واقعی یہی دیکھ رہا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری تھی۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ یقین ہو گیا، اب اس کی عملی شکل کے لیے تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے سامنے اپنی اہلیہ کو بتایا، یہ نہیں کہا کہ میں بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، کہا میرے دوست ہیں جو مجھے بہت محبوب ہیں، وہ میرے بیٹے کی ملاقات کے متمنی ہیں، میں اس کو تیار کر کے وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرایا، بن کے اسماعیل علیہ السلام جب تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، ایک ہاتھ میں چھری لی، ایک ہاتھ میں رسی لی، اس حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں لے جا کر چھری اور رسی کو رکھ کر بیٹے سے گفتگو کی اور کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کتابوں میں ہے کہ 3 جگہ پر شیطان نے روکنے کی کوشش کی۔ اب بھی ان مقامات کو نام کے لحاظ سے شیطان کہا جاتا ہے، لیکن وہ بڑی متبرک اور قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ وہاں پر جا کر لوگ کنکر مارتے ہیں تو وہ شیطان کو اتنا بڑا بھاری لگنے لگتا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسی طاقت کا کوئی ایٹم بم بھی کسی پر اتنا اثر نہ کرے جو ان کنکروں کا شیطان کا اثر ہو۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا تھی جو اللہ نے قیامت تک حج کے ذریعے سے پوری انسانیت میں جاری رکھی ہے۔ تو حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا۔ آپ دیکھیں ہر حکم پر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ آپ جائیں جبریل کو یہ کہیں، آپ جائیں اللہ نبی کو یہ کہیں، لیکن اس حکم کے لیے خواب دکھایا گیا۔ خواب اس لیے دکھایا گیا، کتابوں میں لکھا ہے حکم جتنا اہم تھا اس کا عمل جتنا مشکل تھا اس کا حکم بھی اتنا نفاذ تھا۔ اگر اللہ یوں کہتے تھے کہ بیٹے کو لے کر گردن میں چھری رکھنا ضروری تھا، صرف چھری رکھنا نہیں، جب تک گردن جدا نہ ہوگی اس وقت تک حکم پورا نہ ہوگا۔ لیکن جب یہ فرما دیا کہ تو خواب میں دکھایا گیا تو اس خواب کی تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے پیش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں بھی فرمایا یا ابتفاق ناتومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹے کو اللہ نے کہا وہ کر گزریے اس میں ابا جان جو رب نے کہا وہ کر گزریے، اس میں تعبیر اس بات کی، اس سے 2 مسئلے سمجھ میں آئے۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم وحی ہوتا ہے تو اس میرے اور آپ کے خواب میں وہاں پر تردد ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، جو نبی دیکھے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی نبی تھے، اس لیے انہوں نے اس خواب کی تعبیر یقیناً یہی سمجھی کہ اللہ کی طرف سے مجھے امر حکم ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کے درمیان کچھ باتیں ہوئی، تفسیر مظہری یہ 2 باتیں ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میں قربان کے لیے تو تیار ہوں، آپ مجھے قربان کریں، لیکن میرے چند وصیتیں ہیں۔ خلیل نے بھی کہا ہر آدمی کہتا ہے جب کسی کی موت کا وقت ہو تو لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی آخری وصیت ہو۔ تو حضرت اسماعیل نے 3-4 وصیتیں کی۔ ہر باپ یہ سمجھ کے سوچے کہ کیا دنیا میں انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آج سے پہلے بھی اور قیامت تک اس کے بعد بھی ایسا تاریخی واقعہ نہیں پیش آیا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے سے اس قسم کی بات کہی ہو اور بیٹے نے اپنے باپ کو ایسی باتیں کہی ہو اور اس طریقے سے وصیتیں کی ہو۔ یہ انسان تاریخ میں کوئی بات ہے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 4